سورج سوا نیزے پہ تھا، میدان میراتھن خون اور گرد سے اٹا ہوا تھا۔ یونانی سپاہی تھکن سے چور مگر سرخرو ہو چکے تھے کہ انہوں نے فارسیوں کی عظیم فوج کو شکست دے دی تھی، مگر جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایتھنز کے لوگوں کو بھی یہ خوشخبری پہنچانی تھی۔ گرد و غبار میں ایک مرد اہن اٹا کھڑا تھا، فیڈیپیٹیز، یونان کا عظیم دوڑنے والا، جس کی قوت برداشت بے مثال تھی۔ ایتھنز کی قسمت اب اسی کے ہاتھ میں تھی۔ وہ دوڑ پڑا۔ راستہ کٹھن تھا، زمین پتھریلی، سورج بے رحم اور تھکن ناقابل برداشت، مگر وہ نہ رکا نہ جھکا۔ ہر سانس جیسے شعلہ، ہر قدم جیسے زنجیر، مگر اس کے دل میں ایک ہی عزم تھا کہ ایتھنز کو جیت کی خبر دینی ہے۔ جب وہ شہر میں داخل ہوا، اس کی نظر دھندلا چکی تھی، ٹانگیں کانپ رہی تھیں، مگر اس کا حوصلہ قائم تھا۔ اس نے آخری بار سانس لی اور بلند آواز میں پکارا، خوش ہو جاؤ، ہم جیت گئے۔ اور پھر وہ گر پڑا، مگر اس کی کہانی امر ہو گئی۔ آج بھی دنیا بھر کے میراتھن رنر اس کے نام کی یاد میں دوڑتے ہیں، اس بہادر کے نام پر جو اپنی قوم، اپنی فتح اور لازوال عظمت کے لیے دوڑا تھا۔ یہ کہانی ہے میراتھن کی جنگ کی، جو 490 قبل مسیح میں یونان پر فارس کے پہلے حملے کے دوران لڑی گئی۔ یہ ایتھنز کے شہریوں کے درمیان لڑی گئی تھی، جس کی مدد پلاٹیا نے کی تھی، اور فارسی فوج جس کی کمانڈ ڈیٹیس اور اٹافرنس کر رہے تھے۔ یہ جنگ فارس کے بادشاہ دارا اول کے تحت یونان کو زیر کرنے کی پہلی کوشش کی انتہا تھی۔ میراتھن کی جنگ گریکو فارسی جنگوں میں ایک واٹر شیڈ تھی، جس نے یونانیوں کو دکھایا کہ فارسیوں کو شکست دی جا سکتی ہے۔ اس فتح نے ایتھنز کے لوگوں کی عزت کو بڑھایا تھا، جس کے نتیجے میں اگلے 200 سالوں میں کلاسیکی یونانی تہذیب کا عروج دیکھا گیا، جو مغربی معاشرے میں مستقل طور پر اثر انداز رہی ہے، اور اسی لیے میراتھن کی لڑائی کو اکثر بحیرہ روم اور یورپی تاریخ میں ایک اہم لمحے کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور اکثر آج بھی منایا جاتا ہے۔ پہلا فارسی حملہ ایونین بغاوت میں ایتھنز کی شمولیت کا رد عمل تھا، جب ایتھنز اور ایریٹیریا نے فارسی حکمرانی کا تختہ الٹنے کی کوشش میں ایونیا کے شہروں کی حمایت کے لیے ایک فورس بھیجی۔ ایتھنز اور ایریٹیرین سارڈیس کو فتح کرنے اور جلانے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن پھر وہ بھاری نقصان کے ساتھ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ اس چھاپے کے جواب میں دارا نے ایتھنز اور ایریٹیریا کو جلانے کی قسم کھائی۔ ہیراڈوٹس کے مطابق دارا نے اپنی کمان سے ایک تیر آسمان کی طرف مارا اور کہا، زیوس، مجھے ایتھنز سے انتقام لینے کی اجازت دی جائے۔ ہیراڈوٹس کے مطابق دارا نے اپنے ایک نوکر کو ہر روز رات کے کھانے سے پہلے 3 بار آقا ایتھنز کو یاد رکھنا کہنے کا حکم دیا تھا۔ داریوش اعظم کے عہد اور 5ویں صدی قبل مسیح کے آغاز میں بحیرہ ایجین کے کنارے واقع یونانی نوآباد ریاستوں، خصوصاً ایونیا نے سلطنت ایران کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ یہ ریاستیں پہلے سے سلطنت فارس کی باجگزار تھیں۔ داریوش اعظم نے ان باغی ریاستوں کے خلاف فوجی کارروائی کی، جس میں یونانی نوآبادیوں کی نااتفاقی کی وجہ سے پانسا ایرانیوں کے موافق رہا۔ ایشیا کوچک یونانی ریاستوں کی تسخیر کے بعد دارا اعظم نے سرزمین یونان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور تھریس اور مقدونیہ کے خلاف اپنے بھتیجے مردونیہ یا مہرنوش کی قیادت میں ایک بحری بیڑا روانہ کیا، جسے ایک طوفان نے آ گرا، جس میں اس کے 300 جہاز غرقاب ہو گئے اور بے شمار جانی نقصان ہوا۔
490 قبل مسیح میں داریوش اعظم نے 600 بحری جہازوں کا ایک اور بیڑا جس پر 60,000 پیادہ اور بے شمار فوج سوار تھی یونان پر حملہ کرنے کی غرض سے پھر بھیجا۔ یہ بیڑا میراتھن کے مقام پر لنگر انداز ہوا۔ میراتھن یونان کے پہاڑی علاقے میں ایک چھوٹا سا میدان ہے جو صرف 5 میل لمبا اور 2 میل چوڑا ہے۔ اس کے ایک طرف سمندر ہے اور باقی 3 اطراف میں پہاڑ۔ یہاں سے ایتھنز صرف 24 میل دور ہے۔ جب اہل ایتھنز نے سنا کہ ایک بڑی ایرانی فوج میراتھن میں لنگر انداز ہوئی ہے تو انہوں نے اس ایرانی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے 10 سپہ سالار جن میں ملتیاڈیز بھی تھا کی قیادت میں ایک فوج روانہ کی جو ایرانی لشکر سے تعداد میں بہت کم تھی۔ ساتھ ہی اہل ایتھنز نے اسپارٹا اور دیگر یونان کی ریاستوں سے امداد طلب کی تاکہ اہل ایران کے مشترکہ دشمن سے مقابلہ کیا جا سکے۔ اسپارٹا نے اگرچہ مرد بھیجنے کا وعدہ کیا مگر ساتھ ہی یہ معذوری بھی ظاہر کی کہ وہ 14ویں رات کے چاند سے بیشتر کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن ایک ایسی سمت سے کمک وقت پر پہنچ گئی جہاں سے قطعی امید نہیں تھی۔ یہ کمک ایک اور چھوٹی سی ریاست پلاٹیا نے بھیجی تھی۔ بہرحال جو یونانی فوج مقابلے کے لیے آئی مجموعی طور پر اس کی تعداد 10,000 سے زیادہ نہیں تھی۔ ایرانی میراتھن کے میدان میں خیمہ زن تھے جبکہ یونانی مختلف پہاڑیوں میں مورچے سنبھالے ہوئے تھے۔ ایرانیوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے یونانی سپہ سالاروں میں اختلاف رائے ہو گیا۔ 5 سپہ سالار ایرانی لشکر پر حملہ کرنے کے حق میں تھے جبکہ 5 اس کے خلاف تھے۔ ملتیاڈیز کی رائے میں یہ حملہ ناگزیر تھا۔ اس نے اپنی رائے کا اظہار سپہ سالار اعلیٰ پولیمارخ کے سامنے کیا کہ اہل ایتھنز کی فلاح اس میں ہے کہ جنگ میں پہل کی جائے۔ بہرحال یونانیوں نے اپنا لشکر ترتیب دے کر حملے میں پہل کی۔ ایرانی اسے یونانیوں کا خلل دماغ سمجھے کہ جس لشکر کے پاس نہ سوار ہوں نہ تیر انداز ہوں اور وہ اپنی قلیل تعداد کے باوجود حملے میں پہل کرے۔ ادھر اس قلیل تعداد کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ایرانی سپہ سالار نے جب یہ دیکھا کہ اس کی سوار فوج کو اس پہاڑی راستے ایتھنز پہنچنا دشوار ہوگا تو وہ 20,000 سپاہ کو میراتھن میں چھوڑ کر باقی فوج جہاز پر سوار کر کے ایک اور بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گیا جو ایتھنز کے بالکل قریب تھی۔ اس طرح ایرانیوں کی تعداد ایک حد تک کم ہو گئی۔ ملتیاڈیز نے ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے یونانی فوج کے دائیں اور بائیں بازو کو خوب مضبوط رکھا جبکہ قلب کو خصوصاً کمزور رکھا۔ دوران جنگ جب ایرانیوں نے قلب پر حملہ کیا تو وہ پیچھے ہٹا اور ایرانی آگے بڑھے۔ اسی صدام میں یونانی فوج کے دونوں بازوؤں نے پوری ایرانی فوج کو نرغے میں لے لیا۔ اس طرح قلب میں یونانیوں کو اور بازوؤں میں ایرانیوں کو شکست ہوئی۔ فتح مند یونانیوں نے دشمن کے بہت سے دستوں کو دلدلی علاقے اور ساحل کی طرف پسپا کر دیا اور وہ خود گھوم کر قلب میں آ گئے اور ایرانی قلب کو بھی شکست دی۔ 6,400 ایرانیوں کے میدان جنگ میں کام آنے کے بعد بالآخر ایرانیوں کو اپنے جہازوں پر پناہ لینی پڑی۔ یونانیوں نے ان کا تعاقب کرنے کی بجائے تیزی سے کوچ کیا اور ایتھنز کے قریب اس مقام پر پہنچ گیا جہاں پر ایرانیوں کے سپہ سالار نے حملے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ایرانی سپہ سالار نے ان کی یہ مستعدی دیکھی تو واپسی کی راہ اختیار کی۔ جنگ میراتھن میں یونانیوں نے بہادری کے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ ایڈولف ہوم اپنی تاریخ یونان قدیم میں لکھتے ہیں کہ یونوریان کے بیٹے کیونیگیروس نے ایک ایرانی کشتی کو اتنی مضبوطی سے پکڑ لیا کہ جب تک اس کا ہاتھ نہ کاٹ ڈالا گیا اس وقت تک اس نے کشتی کو نہ چھوڑا۔ ایرانیوں کے 6,400 اور یونانیوں کے کل 192 سپاہی اس جنگ میں کام آئے۔ جن بہادر یونانیوں نے معرکہ میراتھن میں حصہ لیا انہیں میراتھونو ماشیس یعنی نبرد آزمائے میراتھن کا معزز خطاب دیا گیا۔ اس جنگ میں ایک چھوٹی سی ریاست کا ایک بڑی سلطنت کے مقابلے میں ایک بڑی کامیابی حاصل کرنا تاریخی عالم کا ایک اہم واقعہ ہے۔ جنگ میراتھن کے ساتھ اہل یونان کی بہت سی ولولہ انگیز یادیں بھی وابستہ ہیں۔ جنگ میراتھن میں ایرانیوں کی شکست کے بعد ایک یونانی بہادر
اہل ایتھنز کو فتح کی خوشخبری دینے کے لیے دوڑا اور 24 میل کے فاصلے کو بغیر کہیں رکے طے کر کے ایتھنز تک پہنچا۔ کہتے ہیں کہ وہ بیچارہ شہر کے دروازے تک گر پڑا اور دوبارہ نہ اٹھ سکا۔ اپنے اہل وطن کو وہ صرف یہ پیغام دے سکا کہ جشن مناؤ، ہمیں فتح حاصل ہوئی ہے۔ اس کے بعد اس کی روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ گئی۔ یونانیوں نے اس بہادر سپاہی کی یاد میں اولمپیائی کھیلوں میں اس کی آخری دوڑ کو شامل کر لیا۔ آج بھی لمبی دوڑ کے مقابلے کو میراتھن دوڑ کہا جاتا ہے، اور یہ دوڑ 1896 عیسوی میں اولمپیائی کھیلوں کے دوبارہ احیاء کے موقع پر ایک یونانی کسان ہی نے جیتی تھی۔